سب سے اہم بات یہ ہے جناب کہ یہاں پہ زیادہ باتیں ہوں گی، میں مختصراً یہ بات کروں گا کہ بجٹ جو پیش کیا گیا ہے قومی اسمبلی میں، وہ میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی بات کی تھی کہ یہ اکنامک ہٹ مین نے بجٹ پیش کیا، اور یہ بجٹ پاکستان کے خلاف ایک اقتصادی دہشت گردی ہوئی ہے۔ اس بجٹ کے ساتھ میں نے 3 گھنٹے کی تقریر وہاں پہ کی ہے، ایک ایک پوائنٹ حکومت کی اپنی کتابوں سے اٹھا کے وہاں پہ بتایا، اس کی تشریح کی۔ میرے قومی اسمبلی کے فاضل ممبران بھی وہاں پہ موجود تھے۔ ابھی تک یہ چوتھا دن جا رہا ہے، حکومت کی بینچز کی طرف سے ایک شخص نے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی، بلکہ الٹا حکومت کے جو اتحادی پارٹی کے لوگ ہیں اور حکومت کے اپنے ممبران، وہ بھی بجٹ کے خلاف تقریر کر رہے ہیں۔ یہ تو ہو گئی بجٹ کی بات۔ بجٹ میں جو شہباز شریف ہیں، انہوں نے ایک بنیاد رکھ دی ہے کہ پاکستان کی عوام کے خلاف ایک اقتصادی جو دہشت گردی ہے وہ کیسے ہوگی۔ وہ آپ کی بھرپور انداز سے جو مہنگائی کا سیلاب اور افراد زار آنے والا ہے، اس کے ٹیکنیکل ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، پر بنیادی طور پہ آپ کی گھی، چینی، آٹا جو 450 ارب کا محسن نقوی نے آٹا امپورٹ کیا، ابھی وہ آڑتیوں کے پاس ہے، وہ مہنگے دام بکا جائے گا۔ دالیں، ہر ایک چیز، پیٹرول، آپ کا ڈیزل، اس پہ 80 روپے فی لیٹر انہوں نے پہلے سے پی ڈی ایل میں رکھ دی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں بجٹ میں جو مہنگائی کی حد عبور کرے گی۔ آخری بات یہاں پہ 2 باتیں میں کروں گا کہ آپ کا آپریشن استحکام جو ہے وہ بنیادی طور پہ استحکام پارٹی تو ہو گئی ہے فلاپ، وہ شو ایک سنیما ہال کا فلاپ شو ہو گیا ہے۔ اب یہ دوسرا شو نکال کے لا رہے ہیں، اور اس کے اوپر جس طرح میرے فاضل یہاں پہ دوستوں نے، بڑے بھائیوں نے بات کی ہے کہ بنیادی طور پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہم لوگ اپنے لوگوں کے اوپر کسی قسم کا آپریشن نہیں برداشت کریں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں جی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، وہ تو ابھی بھی ہو رہا ہے۔ انٹیلیجنس بیسڈ، جہاں پہ انٹیلیجنس ملتی ہے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، اور میں نے اپنی بجٹ تقریر میں بھی بات کی، میں نے کہا انٹیلیجنس ایجنسیوں کا بجٹ سامنے لایا جائے، اس پہ آئی ایس آئی ہے، اس میں ایم آئی ہے، اس میں آئی بی ہے، اس میں ایف آئی او ہے، اس پہ اسپیشل برانچ ہے۔ اور چین کے وزیر یہاں پہ آئے اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ سی پیک پروجیکٹ انٹیلیجنس فیلئرز کی وجہ سے جو یہ اٹیکس ہوئے اس کی وجہ سے خطرے میں ہے، لہٰذا ہمیں یہ بتایا جائے کہ جو ویگو ڈالے ہیں وہ کتنے ہیں، وہ آیا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، وہ انٹیلیجنس کے اثاثے صرف جس طرح کہ ابھی ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے بتایا، یہ اس طرح کے ڈمی کیسز، اس طرح کے فراڈیے کیسز ہمارے خلاف بنا کے، ہمارے یہاں پہ کافی ساتھی ادھر موجود ہیں، ان کے خلاف بنے ہیں، جیل میں لوگ گئے ہیں۔ کیا یہ صرف ان کے لیے ہیں یا اصلی دہشت گردوں کے خلاف ہیں؟ اس کی واضح تشریح ہونی چاہیے اور اس کا سدباب ہونا چاہیے۔ جب یہ بند ہوگا تب آپ کا انٹیلیجنس کا صحیح کام ہوگا، اور اس کے بعد آپ کی یہ دہشت گردی جو ہے یہ ختم ہوگی۔ آخری بات، وزیر اعظم عمران خان صاحب ہو گئے، یا بشرا بی بی ہو گئیں، یا یاسمین راشد صاحبہ ہو گئیں، یا سنم جاوید صاحبہ ہو گئیں، یا عالیہ حمزہ صاحبہ ہو گئیں، یا میاں محمود الرشید صاحب ہو گئے، چودھری اعجاز صاحب ہو گئے، عمر چیمہ صاحب ہو گئے، حسان نیازی صاحب ہو گئے، ہمارے باقی ساتھی جو جیلوں میں ہیں اس وقت، ملٹری کورٹس میں ہیں، اڈیات آپ کے ہمارے کوٹ لکھپت میں ہیں، میاں والی سرگودا میں، ان کو فی الفور بازیاب کیا جائے۔ ان کے خلاف سارے کے سارے کیسز جھوٹے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اور بشرا بی بی کے خلاف جو کیس ہے وہ تو اتنا بے ڈھونگا کیس ہے عدت کا، کہ اس کیس کی وجہ سے پاکستان کی خواتین کو، اس لا کو، اس قانون کو ویپنائز کر کے اپنی مفادات کی خاطر پاکستان کی خواتین کا جو کیس ہے یا ان کے حق سلبی ہوئی ہے۔ بہت شکریہ۔ اوور ٹو زرتاج بی بی۔ جی بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے میڈیا